آج شام کی فوج کا اسلحے کا ڈپو بالکل تباہ ہو گیا، اور یہ شام کی فوج کا جو ڈپو تھا یہ بیسیکلی ترکی کے بارڈر کے اوپر موجود تھا، جہاں پر اچانک سے آگ بھڑکی۔ بعد میں کچھ خبریں نکلی کہ اس میں آگ نہیں بلکہ ایک شیل گرا ہے، ایک موٹار گرا ہے، جس کی وجہ سے اسلحے کا گودام جل کر راکھ ہو گیا۔ خیر، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کارروائی کے نتیجے میں، اس پورے انسیڈنٹ کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور ہلاکتوں کو لے کر اب کچھ تو جو ترکی کی جن کے ساتھ لڑائی ہے وہ گروپ بھی متحرک ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ شام کی فوج بھی متحرک ہو گئی ہے۔ شام کی فوج کا کہنا ہے کہ ہم ترکی کو رسپونڈ کریں گے اس حوالے سے، اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کے ذمہ دار ٹرکش فورسز ہیں۔ ناظرین گرامی، اس خبر کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، ثبوت آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت ملتی رہے۔ لکھا ہے کہ several killed injured in ammunition depot blast in Syria۔ اب اطلاعات کے مطابق تقریباً 16 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اس ڈیپو کے جو ہے بلاسٹ کے نتیجے میں، اور تقریباً 58 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بلاسٹ ہوا ہے بیسیکلی ایک علاقہ ہے جس کا نام ببیسکا ہے، اس کے قریب ہوا ہے، اور ببیسکا کا علاقہ جو ہے بالکل ترکی کے بارڈر کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو ترکی کا بارڈر ہے یہ آج کل بالکل بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے، بالکل لڑائی کا ایک مدعا بنا ہوا ہے، کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سیریا کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے، اور یہ جنگ اس کے ہمسایہ ملک ترکی نے شروع کی ہے۔ ترکی کا یہ ماننا ہے کہ سیریا کے اندر بہت سارے فلک الشمس اور اس کے علاوہ کردستان کے لوگ، ایران کے ملیشیاز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ترکی کے خلاف، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک آپریشن شروع کیا ہے جس کا نام ہے پیس سپرنگ آپریشن، اور اس آپریشن کے تحت 50,000 فوج جو ہے وہ سیریا کے اندر جو کاروائی ہوگی یا کر رہے ہیں جو کاروائی، اس کے نتیجے میں 50,000 فوج ڈپلائی کی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس آپریشن کو لے کر سیرین گورنمنٹ کافی ہیزیٹیٹ ہے اپنی ساورینٹی کو لے کر۔ اس نے رشیا اور ایران سے بھی مدد مانگی ہے، اور رشیا نے ادھر سے اپنے فائٹر جیٹ اٹیک ہیلی کاپٹر بھی اپنی بیس کے اوپر جو سیریا کے اندر موجود ہے وہاں پر تعینات کر دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ترکی ہے وہ بجائے اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے وہ دوسرے ملک یعنی شام کے اوپر ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ خیر، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ترکی کا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی اٹیکس ترکی کی فوج کے اوپر ہوتے ہیں، ترکی کے بارڈر کے اندر جو کرد آ کر اٹیکس کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے سیریا یا پھر عراق کے اندر پلان کیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، یہ جو لیٹسٹ آپریشن ترکی کر رہا ہے شام کے اندر، یہ بیسیکلی ایسے وقت میں کیا جب ان کے 2 سولجرز عراق کے اندر جاں بحق ہوئے، اور جو ان فوجیوں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری تھی وہ کردستان کی جو پارٹی ہے ان کے ممبرز نے قبول کی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کرد بھی اب باہر نکل کر سامنے آئے ہیں، اور کردوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ شامی فوج کا بھی کہنا ہے کہ ہمارا اسلحے کا بہت بڑا گودام تھا، وہ بھی جو ہے ترکی کی اس لڑائی میں چلا گیا، اور انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ ہم ترکی کو رسپونڈ کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی کی اس کام کی وجہ سے ایران اور رشیا ترکی کے سخت مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ رشیا بھی کہہ رہا ہے کہ ترکی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی ملک کے اندر جا کر اس کی ساورینٹی کو تھریٹ کرنا، اس کے ملک کے اندر اٹیک جا کر کرنا، یہ معاملہ کہاں کا انصاف ہے۔ خیر، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران بھی بڑھ چڑھ کر اس حوالے سے بول رہا ہے، اور ایران کا یہ ماننا ہے کہ وہ اس حوالے سے سیرین گورنمنٹ کا، سیریا کی فوج کا حمایت کا اعلان بھی کیا ہے، اور ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔